کائنات میں سے بڑا کون ہوگا؟ بتاؤ۔ جس کو ہم لطفِ ناپاک سے پیدا ہونے والے کائنات میں جسے رب ہر سے بڑا مرتبہ عطا کرے، پھر پرواہ کرے کہ تیرے ایمان کی مجھے فائدے گھر ہے کہ تو مسلمان مرے، اتنا ہونے کے باوجود بھی نافرمانی کرے، اس سے بڑا فوت اور کیا ہوگا؟ اور مسلمان کو فقط اسی افسوس پہ عذاب ہوگا، ورنہ رب تعالیٰ کہتا ہے تم محمد کے غلام ہو، اس پہ ایمان لائے، تمہیں عذاب دے کے میں نے کیا کرنا ہے؟ عذاب تو دشمنوں کے لیے بنے تھے، اب تم نے دشمنوں والے کام کیے تو اب تم حقدار بن گئے۔ باری تعالیٰ تیری گل میرے مالک یہ آپ کی گل کیا مسلمان مرے ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جنت تو جب آئے گی ذرا دھیان کرنا کہ تیری موت کا وقت آئے گا، مسلمان پہ جب وقت نزا ہے رب تعالیٰ کی قدرت اللہ خدا رب تعالیٰ جنت سے نوری فرشتوں کی بارات بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ جا اسرائیل کرے تنہا نہیں جائے گا، میرے مالک کیوں میں تو جان قبض کرنے والا ہوں۔ فرمایا یہ کوئی عام آدمی نہیں، میرے محمد کا غلام ہے، اب اس کا اعزاز یہی ہے کہ نوری فرشتہ اسرائیل بھی تنہا نہ جائے، جنت سے نوری فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میرے محبوب بندے کے استقبال کے لیے وہاں جمع ہو کے سلامی پیش کرنا، اسرائیل فرشتہ بھی بندہ مومن کے سامنے پیش ہوتا ہے، میرے مالک روح قبض کر لے، رب تعالیٰ فرماتا ہے بن بتائے یہ نہیں کیا جائے گا، باری تعالیٰ کیا کرے پہلے میرا سلام پیش کرنا، حدیث پاک کے لفظ اسرائیل علیہ السلام اجتماع ملائکہ میں یہ کہتا ہے یا ولی اللہ ان اللہ یقرئ علیک السلام، اجے سارے نہیں جاگے پچھلے اجے سست ہیں، یہ میں ہی 2-2.5 گھنٹے بول سکنا جتنے تو کچھ نہیں، اللہ کے جان میں بھی کوئی نہیں چھڑی، لیکن تھوڑا جی حل سے انشاءاللہ آخری ٹائم میں انشاءاللہ لطفی اور مزہ بھی اور انشاءاللہ گل بھی سمجھنا لی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جتھے کو بیٹھا خوش بیٹھنا چاہیے، نیڑے تے دور نہ خوشی کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام کی بارگاہ میں اسرائیل کو جرات نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہاتھ ڈالے روح نکال لے، میرے مالک یہ کیا فرمایا اس کو نہ دیکھو اس نسبت کو دیکھو جس کا یہ غلام ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے آیا سلام کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے، بندہ مومن اسرائیل کے سامنے کہتا ہے یا سلامی کا تحفہ لائے ہو، میرے مالک کی بارگاہ سے کیا پیغام آیا ہے؟ تو اسرائیل پیغام دیتا ہے رجوی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، باری تعالیٰ یہ پیغام کیوں؟ فرمایا کہ محمد کے چہرے کو دیکھ کر میرا مالک تیری تقدیر کے فیصلے کر رہا ہے، مسلمان مرنے اسلام پہ ایمان پہ مرنے کا پہلا فائدہ کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے سلام بھی آئے، پیغام بھی آئے کہ رب تعالیٰ تجھے ملنا چاہتا ہے، آ جاؤ بس بارگاہ میں تجھ سے راضی ہے۔ پھر اسی جلوہ میں بندہ مومن کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اب میں حوالے زیادہ نہیں دیتا، روایات بھی زیادہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے، بہرحال پوری روایات سے بات جو بتانی ہوتی ہے وہی کہہ دیتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے اسی جلوہ کی صورت میں جلوس کی شکل میں بندہ مومن کی روح کو پیش کرتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے سجدہ کرو، باری تعالیٰ یہ کیسا سجدہ؟ فرشتے تو پہلے سے بھی سجدہ اللہ کی عبادت میں ہی ہوتے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی عبادت میں، تو یہ سجدہ کیسا؟ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرے محبوب کا غلام جو محمد مصطفیٰ کی غلامی میں محبت رسول میں ایمان کی حالت میں مرا ہے، تمہیں اس کا استقبال کرنا نصیب ہوا، یہ
شہادت میں تمہیں اپنی بارگاہ میں سجدے کی توفیق۔ ہم سوچتے نہیں اپنے بارے، ہم وقت یہی سوچتے نبی نور ہے یا بشر ہے، نبی غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ بھائی تمہیں کیا پڑی، نبی کیا ہے؟ میں اعلان کرتا ہوں، یہ سوال ذہن میں رکھنا، علماء کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی نبی کی ذات کے بارے میں سوال کرے، اسے پوچھ کس کا کلمہ پڑھا ہے، وہ کہے گا میں نے محمد کریم کا کلمہ پڑھا، اسے کہا پوری کائنات کے علماء کو جمع کر، بتا جس کے دل میں ایمان داخل ہوا ایماندار کا مقام کیا ہے؟ اگر ایمان کو مقام نظر آ گیا محمد کو جان جائے گا۔ مسلمان تو اپنا مقام نہیں جانتا کہ محمد کی نسبت سے کیا کچھ ملا ہے، محمد کو کیسے پہچانے گا؟ یار یہ کتنی آسان سی بات ہے، ہم اس میں دعوے کرتے ہیں، ادھر حوالے دیتے ہیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اتنی سی چھوٹی سی بات بس سمجھو کہ ہم مسلمانوں کے کیا مقام پا گئے، یہ خدا جانتا ہے، یہ اس کا مصطفیٰ جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ مصطفیٰ کے بارے میں کیا جانیں گے؟ بے شک سعادت ملی کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا کے سجدے کا شرف نصیب ہوا، شرف عطا کیا کہ تمہیں ایک بندہ مومن کی استقبال کی سعادت نصیب ہوئی، پھر اللہ کی بارگاہ میں شروع سے سجدہ کروایا جاتا ہے، فَتُعَادِ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، باری تعالیٰ فرماتے سے وہاں رکھ کے جہاں سے لے کے آئے۔ ایک بات، اب مسلمان مرنے کے کتنے فائدے ہیں؟ بھئی ایک فائدہ یہ ہوا کہ کوئی لا وارث نہیں مر رہا، اب قبر میں دفنا دیا۔ اب وہ میرے ذہن میں بارہا یہ روایت گھوم رہی ہے، میں ظل مکرم کی اجازت سے اس کو ساتھ ملاؤں گا، دفنا کے سب واپس آ گئے۔ اب ماں کے انتقال پہ اولاد سے بڑھ کر کوئی بھی درد والا نہیں ہوتا، جس کے لیے یہ لگتا ہے کہ اللہ کی برآمد جو ماں کی دعا سے جنت گھر میں ہے، صبح شام جس کا نظارہ ہوتا ہے، جس پہ ساری نیکیاں قربان۔ یہ نہیں ہے کہ حج میں بڑی حج کرنا چاہتا ہوں تو ماں کی نافرمانی کرے، جبراً اسے پیسے جیب سے جیب نکالے کاٹے، یا اپنے بینک سے چوری کی اور حج پہ چلا گیا۔ بھئی حج کرو جو مرضی کرو، جب تک والدین راضی نہیں ہیں تمہاری عبادت لکھی نہیں جاتی، بات ختم۔ وہ حاجی ہو غازی ہو جو کچھ مرضی ہو سکتا ہے، جب اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں۔ ایک بات یہاں ماں کے حوالے سے، پھر اگلی بات کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر دعا کریں گے۔ شیخ مومن رحمت اللہ تعالی حج کی تیاری کے لیے نکلے۔ اب میں نے جو ایک بات کہی کہ ہم حج عمرہ بھئی نماز سارا سال نہیں پڑھتے، عید کی نماز پڑھی یا کسی کی منمانی کے لیے جنازے میں شرکت کر لی تو کہا بھئی وہ کہے گا وہ نمازی ہے، اور میرا خیال ہے جو آدمی نمازی نہیں ہوتے نا تو جنازے میں جاتے ہیں تو میرے تجربے کے مطابق وہ اکثر بغیر وضو نہیں شامل ہو جاتے ہیں کہ بھئی جب منہ رکھنا ہے تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب اس پہ آپ پریشان نہ ہونا، میرا اس پہ تجربہ ہے، آپ اگر اس پہ کوئی بات کہنا چاہے تو ہم اسی مخلوق میں رہتے ہیں، تو ایسی چیزیں نہیں، کام کرو تو اللہ کی رضا شامل حال ہو۔ منمانی کے لیے محفلیں سجاتے ہیں، کانوں کی لذت کے لیے محفلیں سجاتے ہیں، نعرے بلند کرنے کے لیے، بھائی اس کا کوئی مقصد نہیں۔ محفل بناؤ تو اس وقت سے کہ ہمارے سٹیج سے شریعت کا پیغام جائے گا، تو یا اس وقت سے شریعت کا پیغام آئے دل سے لگائیں گے، پھر زندگی ساری سے بھی گزار دیں گے۔ اب فائدہ ہے منانے والوں کو بھی اور آنے والوں کو بھی۔ شیخ مومن نے تیاری کی، سفر کیا، کتنا طویل سفر کے بعد نا امام ابو اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ سے شیخ مومن کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ سامنے بیٹھ کے شیخ مومن اپنی طرف سے جو عرضیں ہیں وہ پیش کرتا ہے۔ امام صاحب باتیں سنتے سنتے آپ نے پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ شیخ مومن عرض کرتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ بات بڑی غور طلب ہے، ایک لمحہ کے لیے دھیان کرنا، اور بڑی پرکیف ہے۔ میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو آپ نے پہلا سوال کیا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ بھئی تم حج پہ جا رہے ہو، پیچھے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟
تو شیخ مومن عرض کرتے ہیں کہ میری والدہ زندہ ہے. آپ نے فرمایا میرا مشورہ یہ ہے کہ حج کا طویل سفر ہے، یہ مہینوں پہ محیط ہے، یہ زمانوں میں محیط ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ واپس لوٹ جاؤ، ماں کی خدمت کرو. تو شیخ مومن عرض کرتے ہیں حضرت زندگی بھر کی یہ خواہش تھی، مارے پائی جمع کی ہے، بڑی مشکل سے یہ موقع ملا ہے، میں نے سفر کیا، اتنا سفر اتنی مسافتیں طے کر چکا ہوں. تو حضرت میں اب واپس، میری بڑی خواہش ہے. تو آپ جواب میں صرف یہی کہہ دیتے ہیں کہ میرا مشورہ یہی ہے کہ واپس لوٹ جاؤ، ماں کی خدمت کرو. آپ جب شیخ مومن تنگ آئے نا، یہ بار بار یہی جملہ کہتے ہیں، کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے. دوسرے سوال کیا بھائی امام صاحب آپ نے کتنی حجیں کی ہیں؟ تو ابو اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں نے 50 حج کیے. اب موازنہ کرنا بھائی، شیخ مومن کی پہلی حج، مجبوری میں ڈھلا ہوا انسان، ساری زندگی کی خواہشات کا مارا ہوا انسان، ساری زندگی یہی منشا لیے زندگی گزاری. اب سفر کا موقع آیا تو پہلا مشورہ دینے والا بھی کہہ رہا ہے کہ واپس لوٹو. تو خود 50 کر کے بیٹھا. جب وہ تب آئے تو پوچھا آپ نے کتنی حجیں کی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے 50. تو آپ بڑے ہو گئے. آپ نے کہا اپنی باری 50 حج کر کے تو مجھے پہلی حج سے بھی منع کرتے ہو. تو جب اس آدمی کا رنگ بدلا تو ابو اسماعیل کھڑے ہو گئے، آپ کے روکے کھڑے ہو گئے، آپ کے جسم میں کب کبھی تاری ہو گئی. آپ فرمانے لگے شیخ مومن میری بات سن، تم کہتے ہو کہ میں نے 50 حج کیے ہیں، مجھے پہلی میں نہیں جانے دے رہا، واپس لوٹ جاؤ. ماں کو فقط اتنا بتانا کہ امی تیری خدمت کے لیے حج چھوڑ کے واپس لوٹا ہوں. تو پتہ کیا ہوگا؟ حضرت بتاؤ، ماں یہ جملہ سن کے خوش ہو کے مسکرائے گی. فرمایا یہ مسکراہٹ جتنا رب کا اس مسکراہٹ میں تمہیں اجر دے گا، 50 حج اسماعیل کی تو لے لے، اس اجر مسکراہٹ کا مجھے دے دے، میں تجھے 50 حج قربان کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. کہا کہ بھائی تمہیں یہ غرض ہے کہ حج کروں، تیری ماں کو تیری ضرورت پڑے، تیرے بغیر وہ تکلیف محسوس کرے، اور تیری حج کے طواف میں اس کی رضا نہ ہو تو طواف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کی بارگاہ میں بیٹھنا، یہ پیغام دینا کہ میں تمہیں تیری خدمت کے لیے واپس آیا ہوں. تو وہ تمہیں بوس بھی دے گا، تیری پیشانی پہ ہاتھ بھی پھیرے گی اور مسکرائے گی. اور میں اس مسکراہٹ پہ جو رب تجھے اجر دے گا وہ مجھے عطا کر دے. یہ 50 حج تیرے. کیا ماں کی شان کوئی ایسی نہیں ہے؟ نہ سمجھنے والی بات نہیں ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ عظمتہ کی سونا ماں دیا، عظمتہ کی سونا ماں دیا، عظمتہ کی سونا. جتنے آدمی پڑھ سکتے ہیں بول کے کہو عظمتہ کی سونا ماں دیا، عظمتہ کی سونا ماں دیا، تار دنیا نے دعا ماں دیا، اور تار دنیا نے دعا ماں دیا، عظمتہ
اللہ کے فرشتے آئے، قبر میں دفنایا، رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے، برادری والے چلے گئے، اولاد جو دیواروں پہ ٹکرے مار کے روئیں گے تیرے بغیر زندگی ناممکن، وہ بھی چھوڑ کے واپس آ گئے۔ ہر کوئی چلا جاتا ہے، اللہ کی قدرت کہتی ہے اے مرنے والے، قبر میں آنے والے، تجھے میں نے کہا ہے کہ ایمان پہ مرنا تیرا کام ہے، مسلمان بن کے مرنا تیری ذمہ داری ہے، ہر قدم پہ تیرا سہارا میری قدرت رہے گی، پریشان نہیں ہونا کہ قبر میں تنہا، یہ میری کوٹھی میں تنہا، مجھے اب سہارا دینے والا کوئی نہیں، مجھے اب پوچھنے والا کوئی نہیں آئے گا، یہ کرامت کاتبین رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، میرے مالک جس کی ہم نے اعمال لکھے ہیں وہ تم مر کے قبر میں، رب تعالیٰ کہتا ہے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، عرض کرتے ہیں میرے مالک ہمیں اپنی حریم ناز میں جگہ عطا کر دے، ہم تیری بارگاہ میں رہ کے تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں یہی جگہ نہیں ملے گی، میرے مالک ہم تو دنیا کے فتنوں سے تنگ آ کے جناب کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہم اس فتنوں سے جان چھڑا کے بارگاہ میں پہنچے ہیں، اب کہاں جائے، رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں پتہ نہیں کہ مرنے والا مسلمان مرا ہے، ایمان پہ اسے موت آئی ہے، محمد کی نسبت میں مر گیا ہے، محمد کی محبت میں مر گیا ہے، میرے محمد کی تابعداری میں مرا ہے، اگر رشتہ دار بھی گھر چھوڑ کے واپس لوٹ گئے، اب تنے تنہا موجود ہے، میں رب نے اعلان کیا نحن اولیاؤکم فی الدنیا وفی الآخرہ، میں نے اسے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے یار بنایا، تجھے سجن بنایا، صرف دنیا کے لیے نہیں، دنیا میں بھی تمہیں یار رکھوں گا، قبر میں جاؤں گا تمہیں یاری نبھاؤں گا، جب قبر سے چل کے میدان محشر میں آؤ گے وفاداری نبھاؤں گا، اب چھوڑنے والے سب چھوڑ گئے، میرا عہد بھی سچا ہے، میری محبت بھی سچی ہے، میرا وعدہ بھی سچا ہے، میں اپنے یار کے غلام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا، باری تعالیٰ کیا کرے، فرمایا جاؤ جس کے نام اعمال لکھتے رہے ہو اسی قبر پہ کھڑے ہو کے تم ذکر کرتے رہنا، میں اس کے درجات بلند کرتا رہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، میرے مالک وہ کون ہے جس کی اتنی عزت افزائی کی جا رہی ہے، فرمایا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، ایسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا، یہ تیری میری شکلیں نہیں، محمد کریم کی نسبت کی لاج۔ اب آپ مسئلہ پوچھیں مسئلے والا بتائے گا قبر پہ دعا مانگنا یہ شرک ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کی بات سن لی، فتویٰ بھی آ گیا، لیکن ایک بات اللہ کی بارگاہ میں میرے مالک فتویٰ یہ آیا ہے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں کے فتووں کو نہ دیکھو، مجھے دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ باری تعالیٰ کیا فرمایا، میں نے تو قبر پہ جانے کا وہ اہتمام کیا ہے، کسی کی اولاد ہے تو بیٹے جائیں گے، بھائی ہے تو بھائی جائیں گے، باپ ہے تو باپ جائے گا، کوئی لاوارث جس کو کوئی بھی نہیں ہوگا اس کی قبر پہ کون جائے گا؟ لاوارث کی قبر پہ کون؟ باپ کی قبر پہ کوئی نہیں جانتا، باپ کی ضرورت ہوتی ہے وراثت کی حد تک، وراثت انتقال کر دی، دروازے میں دھکا لگا کے نکال دیا، جب مر گئے تو 10
10 खानों का वो क्या करेगा। बारी ताला फरमाता है कि जिसका कोई नहीं आने वाला मैंने उसका भी एहतमाम कर दिया। आप खुद सोचो भाई, किराम कातिबीन को हुक्म होता है कब्र पे आओ, बारी ताला कब्र पे आ जाए। भाई मेरे वाले क्या करना, फरमाया तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम यहाँ खड़े होकर तहलील करना, कलमे का विर्द करना, तकबीरात का विर्द करना, तस्बीहात पढ़ना। तो फरिश्ते क्या करते हैं, यकूमान अला कब्रिही, आखिरी बात फरिश्ते कब्र पे आके, ये आपको फायदा बता रहा हूं कि रब ताला की जो ये गर्ज है ना, आप फिर उसके बाद हशर में उठेंगे तो ये बात लंबी हो जाएगी। अब यहाँ रोकते हैं इस बात को। फरमाया कि तुमसे जो मेरी गर्ज थी ना कि तुम मुसलमान मरो, तुम्हें ये फायदा पहुंचाना चाहता था कि तुम्हारी कब्र पे बेटा ना आया, भाई ना आया, रिश्तेदार कोई ना आया, तो मैंने फरिश्ते भेज दिए। यकूमान अला कब्रिही युहल्लिलाने युसब्बिहाने युकब्बिराने औ कमा काल नबी। भाई वहां फरिश्ते खड़े होके कलमे का विर्द करते हैं, तस्बीहात का विर्द करते हैं, अल्लाह की तकबीरात का विर्द करते हैं। मेरे मालिक मरने वाला कब्र में, कब्र के ऊपर फरिश्ते, ये फरिश्ते अमल करते, इसका फायदा क्या होगा। मेरे आका करीम ने फरमाया वयुक्तबु सवाबुहु लिलमय्यत, फरमाया घबराओ नहीं, ये रहमत मुस्तफा है जिसकी निस्बत से ये कब्र में फरिश्ते आए हैं। ये तने तनहा और बगैर किसी वजह के नहीं आए, नेकियां फरिश्ते करेंगे, इन नेकियों का सवाब मैयत के नाम अमाल में लिख दिया जाएगा। तो हम सारे नारे मारने लगे, जितने भी मुसलमान, मैंने कलमा पढ़ा तो मेरी कब्र पे भी फरिश्ते आएंगे, दूसरा खड़ा होगा मेरी कब्र पे भी फरिश्ते आएंगे। मेरे रब ने फरमाया नहीं, हर एक के लिए नहीं, मोहम्मद मुस्तफा ने शर्त लगा दी, मेरे आका हर एक के लिए आएंगे। फरमाया हर एक के लिए नहीं, जो रब की गर्ज पूरी करेगा, इस्लाम पे मरेगा, ईमान पे मरेगा, इनका नाम मुमिनन, ये हदीस पाक के लफ्ज हैं, इनका नाम मुमिनन। हर एक की कब्र पे कोई नहीं आएगा, उसके तो बेटे नहीं आते, बल्कि गैरों को भी मना करते हैं कि इसके लिए दुआ न करना। जो इमाम पे मरेंगे कोई नहीं आएगा, तो फरिश्ते भेज के कहूंगा तुम नेकियां करो, मुसलमान के नाम अमाल में लिख दिए जाए। तो हमने पूछा भाई ये इसका फायदा क्या। बड़ी मजे की बात है कि हम अभी टाइम में हैं, लेट नहीं, जो मुझे टाइम मिला उसी में, अभी तक टाइम में है। यकीनन आप थक चुके होंगे, तो मैं इन्हीं कलिमात में इस बात को रोक रहा हूं। आपको पूरी तकरीर 2 जुमलों में, ये लज़्ज़त की बातें, ज़ौक़ की बातें, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इंसान को ज़ौक़ से पेश होना चाहिए। बेज़ौक़ आदमी के बारगाह मुस्तफ़ा में कोई कदर नहीं, इस वजह से इसको आपको थोड़ा मैंने बाज़ौक़ की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया पूरी तकरीर 2-3 जुमलों में, तुम्हें ज़बान पे ये जो कलमे हैं ना कि मेरे मालिक तुझसे बड़ा कोई नहीं, तो फरमाया ये किरदार से साबित करो, डरने का हक होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, भाई ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। ज़बान से कहा और दिल कहीं और, नारा यहाँ लगाया और बात ज़हन में नाफरमानी की। फरमाया ये डर नहीं है, ये तो डर ही नहीं है, डरने का हक क्या होगा। तो डरने का हक यही होगा कि तुम्हारे ज़हन पे ये असर रहे कि जैसे खुदा देखता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, तन्हा रब नहीं देख रहा, रब का रसूल भी तुम्हारा मेहमान है, वो भी तुम्हें देख रहा। दोनों के सामने अगर दीदा दिलेरी से कोई करेगा तो फिर वो बगावत करेगा, गुनाह नहीं करेगा। गुनाह वो करता है जिसके ज़हन में है कि वो कोई देखने वाला नहीं है। तो जो सीना तान के करेगा तो वही करेगा जो डकैती करता है, सामने करता है, जबर के साथ करता है। तो जहाँ खुदा भी देखे उसका मुस्तफ़ा भी देख रहा हो करना, फिर ये डर ही नहीं है,
کرنے کا حق تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہا کہ جو زبان سے کہو اس پہ عمل پیرا رہو۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اگر اپنی مرحومین کو قبروں میں خوش رکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ لمبی چوڑی محفل نہ کرا سکو تو نہ کرو، 10 دیگوں کے لیے خیرات نہیں کر سکتے تو نہ کرو۔ بس تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اتنے بڑے کام سے بھی ممکن ہے وہ خوش ہوں گے نہیں، ثواب تو ضروری اجر پہنچے گا، لیکن نیت کے اعتبار سے تمہاری ذمہ داری ہے تم یہ نوافل مستحبات کو چھوڑو، فرض ادا کرتے رہو، 5 وقت نماز کی پابندی کرو۔ یہ لسٹ جب تیری ماں باپ بہن بھائی کے سامنے جائے گی قبر میں وہ یہ میں نے پوری روایت پہ بات کی ہے، وہ خوش ہوگا۔ اگر کوئی خوش رکھنا چاہتا ہے اس کی یہ ذمہ داری میرے آقا کریم نے طریقہ بتایا۔ اب جس کا جی ابھی وہ مسلکی میں کہتے ہیں وہ کند پہ لگے، کیا بات ہے ہماری گل سے نکلے جان چھوٹی، 4 پائی پارے گئی وہ مرضی جو مرضی کرتا رہے، اس کی غرض نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے رب تعالی ہم سے غرض رکھتا ہے یار تو مسلمان تاکہ جب تمہارے چہرے میرے سامنے میدان معاشر میں آئے نا تو تم محمد کے غلام مجھے نظر آؤ، تو میں جو اپنے نبی کے غلاموں پہ رحمت عطا کرنا چاہتا ہوں، وہ دل بھر کے عطا کرنا چاہتا ہوں، وہ میرا جی تب ہی ٹھنڈا ہوگا جب تم مسلمان مرو گے۔ ہماری تلاوت کیا ہوگا؟ فرمایا مسلمان تم مرو گے تو تمہاری استقبال فرشتے موت کے وقت بھی کریں گے، قبر پہ تمہاری خیر خواہی کے لیے آسمان سے پوری۔ تو کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ تمہارا مولوی یہ لین بنا کے اپنی بات آپ کو کہہ کے چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ کیسی بات ہے؟ تو بھائی ہمیں زیادہ نہیں پتا یہ کیسے ثابت کریں کہ قبر پہ جانا یا نہ جانا یہ کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ کا قرآن اس بات پہ شاہد ہے، بارہا پڑھو 1000 بار پڑھو، جس سے مرضی پوچھو وہ یہی بتائے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فقط اللہ کہہ کے مرضی نہ کرے، یہ بات ذہن میں رہے، اللہ کہہ کے مرضی نہ کرے، اللہ کی مرضی پہ سب کچھ قربان کر دے۔ ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گیا کہ رب ہے، وہ دیکھ رہا ہے، میری نیکی برائی پیش سے وہ واقف ہے۔ فرمایا جب یہ اس بات پہ ڈٹا رہا تتنزل علیہم الملائکہ، رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وہ دنیا پہ فرشتے سلامی کریں گے، قبر میں جائے گا فرشتے رکھوالی کریں گے، میدان محشر میں آئے گا فرشتے استقبال کریں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، جہاں فرشتے آتے ہیں ہم جیسے کو کون منع کرے گا؟ پھر رب خود قرآن میں کہتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں آپ کے سامنے، میں نے یہ 2-4 چیزیں، اور اس لذت کو جن لوگوں نے محسوس کیا ہے، جن لوگوں نے پسند کیا ہے، جن لوگوں کے دل پہ یہ اثر آیا ہے، یہ ڈائریکٹ خدا سے نہیں ملا۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محمد کی بارگاہ سے خیرات مانگو گے تمہیں وہ ذوق نصیب ہوگا کہ تمہیں ہر نیک اعمال سے لطف نصیب ہوگا، ہر برائی سے تمہیں نفرت ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ روشنی، یہ امن، یہ آرام، یہ پسند، یہ محبت یہ در مصطفیٰ سے نصیب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں، میں 2 شعر پڑھ سکتا ہوں اگر محسوس نہ کریں، زیادہ نہیں تھکے تو ہم سب کو یہی بتاتے ہیں یہ خیرات اللہ کے محبوب کی طرف سے ملتی ہے۔ اور جس سے پوچھا بھائی وہی ابو اسماعیل کو پوچھ لیتے ہیں، بھائی آپ نے یہ مزہ، یہ لطف، یہ قرار کیسے؟ بھائی ماں مسکرائے تو وہ حج سے بات عظیم تر ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے حجیں تو 50 کی ہیں، اس بارگاہ سے ایک ذوق نصیب ہوا کہ ان تمام حج جتنے بھی آپ نے 50 حج کیے ہیں نا، ان کی اگر تمہیں مقبولیت چاہیے تو اس میں تیرے والدین کی رضا شامل ہونا لازم ہے۔ تو پھر اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے روشنی کی تلاش تھی، تلاش تھی، میں در نبی
عزت کی روشنی چاہیے، ایمان کے حج کی روشنی چاہیے، وہ ایسے دامن پھیلا کے محمد مصطفیٰ کے در کا نوکر بن کے دامن پھیلا کے عرض کرے